بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز میں ویلکم۔ آج بہت ہی پیاری سٹوری، جنات کے بارے میں حیرت انگیز معلومات۔ جن بھی انسان کی طرح ہی اللہ کی ایک قسم کی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ بنی آدم یعنی نو انسانی کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام، روح والا جسم والی ہے۔ ان میں توالو تناسل بھی ہوتا ہے، یعنی انسانوں کی طرح ان کی بھی نسل بڑھتی اور پھولتی پھلتی ہے۔ کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، البتہ ان میں فاسقوں بدکاروں کی تعداد بنسبت انسان زائد ہے۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کا سرغنہ ابلیس ہے، جو کہ سب سے پہلے جن مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور حکم خداوندی کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے راندہ بارگاہ الہ ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اسے مہلت دی گئی، اور اسے اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کی بلا شقاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ ابلیس کی طرح اس کی ذریت بھی مردود ہے۔ یہ سب شیاطین ہیں اور انسانوں کو بہکانا ان کا کام ہے۔ طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے روکتے اور برے کاموں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ خدا کے نیک بندے ان کے مکرو اغوا میں نہیں آتے، بلکہ لاحول بھیج کر نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جو ان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں وہ آخر کار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ان کے مکرو اغوا سے بچائے، آمین۔ فرشتوں کی طرح جنوں میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ ان میں کسی کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، اور بعض انسانوں کی طرح رہتے سہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش گاہ بیاباں یا ویران مکان اور جنگل پہاڑ ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے علاقوں کے جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے قبل دنیا میں جن آباد تھے، جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی، اور انہوں نے دنیا میں فتنہ فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر تھی۔ حضرت سلیمان نے جو عبادت گاہیں ہیکل بنوائی تھیں وہ جنوں نے ہی بنائی تھیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان جن ہوتا ہے۔ ہمزاد جن ایک قسم کا شیطان ہے۔ وہ شیطان کے ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور مطلقاً کافر الملوی عبدی ہے۔ سو اس کے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، وہ برکت صحبت اقدس سے مسلمان ہو گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو تم میں کوئی شخص نہیں کہ جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے۔ وہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا ہے، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ حدیث میں ہے۔ اس حدیث کی شرح میں مراقات اور اشتعلمات میں ہے کہ جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ابلیس کے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں ہمزاد، عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ ابلیس کے ہر آن سینکڑوں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مطابق تعداد اولاد انسان جیسے مچھلی، ناگن، سانپ بیک وقت ہزار ہا انڈے دیتی رہتی ہے۔ طاغوتی جراثیم ہر آن بچے دیتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا داعی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھایا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا
اور اپنے آثار اور اپنی آگ کے آثار دکھائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زادرہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر وہ بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہوتی ہے، مثلاً بیت الخلاء، گندگی پھینکنے اور پاخانہ کرنے کی جگہ وغیرہ۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، یعنی دعائیں اور اذکار۔ قبرستانوں اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اس طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اس لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام شیاطین سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایس اے اسلامک سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔